عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ آپ کو بخوبی معلوم ہوگا، معاذ اللہ، اللہ رب العزت تو بیٹوں سے پاک ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ کوئی بیوی ہے، نہ کوئی اس کی اولادیں ہیں، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ اس کو کسی نے جنا ہے۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ ایسے ہی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عیسائیوں کا ایک گروپ، ان کا ایک وفد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور ان سے سوال کیا کہ اے محمد ذرا بتائیے عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بتایا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے محبوب بندے کہ اللہ کے بیٹے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں، وہ بیٹے نہیں، اللہ کے محبوب بندے ہیں۔ تو عیسائی کہنے لگے کیا بن باپ کے کوئی بیٹا پیدا ہوتا ہے کیا؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بتایا کہ جب تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ بن باپ کے پیدا ہوئے تم ان کو اللہ کا بیٹا مانتے ہو، تو حضرت آدم علیہ السلام تو بن ماں باپ کے پیدا ہوئے، تم ان کو اللہ کا بندہ کیوں مانتے ہو؟ اللہ کا بیٹا ان کو کیوں نہیں مانتے؟ جب ان کو اللہ کو تم بیٹا بندہ مانتے ہو تو عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ کا بندہ ہونا تم تسلیم کرو۔ لیکن وہ اپنے ہر دھرمی پہ قائم رہے، نہیں مان رہے تھے، کہہ رہے تھے بن باپ کے کیسے کوئی پیدا ہو سکتا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مان بیٹھے۔ تو اللہ رب العزت نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی اور کہا ہے میرے محبوب تم ان کو مباہلے کی دعوت دے دو، اگر وہ بات نہیں مانتے تمہیں ان سے جنگ نہیں کرنا ہے، تمہیں جہاد نہیں کرنی ہے، اگر نہیں بات مانتے ہیں اپنے ہر دھرمی پہ قائم ہے تمہیں مباہلے کی دعوت دے دو۔ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا أَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَجَعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ تو تم ان سے کہہ دو تم بلاؤ اپنے بیٹوں کو، ہم اپنے بیٹوں کو، تم اپنی عورتوں کو، ہم اپنی عورتوں کو، تم اپنے آپ کو، اپنی آپ کو لے کر کے ہم ایک جگہ اکٹھا ہوتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یہودیوں سے کہا تم بلا کے لے کے آؤ اپنے بچوں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنی عورتوں کو، ہم بھی لے کر کے آتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، جو سچا پکا ہوگا وہ تو سلامت رہے گا، جو جھوٹا ہوگا وہ نیست و نابود ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ آج تو ہم یہ کام نہیں کر سکتے، کل ہم جا کر کے اپنے راہب سے پوچھتے ہیں، مشورہ کرتے ہیں، اس کے بعد کل ہم آئیں گے آپ کے پاس۔ دوسرے دن گزرا، گئے اپنے راہب کے پاس، جتنے عیسائی تھے گئے، جانے کے بعد ان سے مشورہ لیا اور کہا کہ ایسی ایسی باتیں ہیں۔ تو ان کے راہب نے کہا اے عیسائیوں، اگر تم سلامتی چاہتے ہو، اگر تم دنیا میں قائم رہنا چاہتے ہو، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری نسلیں اس دنیا میں باقی رہیں، تو کبھی تم اس چیلنج کو کبھی ایکسیپٹ مت کرنا، کبھی قبول مت کرنا، ورنہ تمہاری نسلیں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ کوئی عیسائی پوری دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ آپس میں مشورہ کیا، مشورہ کرنے کے بعد دوبارہ دوسرے دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ دیکھیے تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حاضر تھے، ان کی گود میں امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں اور دائیں جانب حضرت امام حسن کھڑے ہیں اور پیچھے فاطمہ الزہرا اور ان کے پیچھے حضرت علی کھڑے ہوئے ہیں۔ جو عیسائیوں کا راہب تھا اس نے کہا اے عیسائیوں کی جماعت، انی لارا وجوہن لو سأل اللہ ان یذیل جبلا من مکان لا ذالہ، اے عیسائیوں کی جماعت میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ اللہ سے پہاڑ کے ٹلنے کی دعا کر دیں تو اللہ رب العزت پہاڑ کو ٹال دے گا، اور یہ اگر ہمارے لیے بد دعا کر دیں گے تو ہمارا حال کیا ہوگا؟ عیسائیوں نے کہا آقا کے پاس آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہیں جزیہ دیا، کہا آقا ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتے، کہا اس چیلنج کو ہم ایکسیپٹ نہیں کر سکتے ہیں، جزیہ دیا، دینے کے بعد واپس چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان نجران والوں پر عذاب بہت قریب آ چکا تھا، اگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بد دعا کر دیتے تو ان کی شکلوں کو، تو انہیں بندروں اور سوروں کی شکل میں مس کر دیا جاتا۔ آقا فرماتے ہیں یہاں تک کہ جنگل کے چرند و پرند سب نیست و نابود ہو جاتے، عیسائیت پوری دنیا سے ختم ہو جاتی اگر اس وقت میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کر دیے ہوتے، لیکن انہوں نے اس مباہلے کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا، اس چیلنج کو انہوں نے قبول ہی نہیں کیا۔ آپ ذرا غور کریے کہ اس مباہلے کی جب میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو کس کو چنا؟ پورے عالم اسلام سے کس کو چنا؟ حضرت امام حسن کو، حضرت امام حسین کو، فاطمہ الزہرا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو، ان سب کو چنا۔ پتہ کیا چلا کہ میرا آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں سب سے محبوب کو یہ تو یہی خاندان اہل بیت ہے۔ اس آیت سے خاندان اہل بیت کا ثبوت ملتا ہے اور پورے دنیا کو یہ پیغام ملتا ہے کہ ان سے محبت کرنی چاہیے، ان کے فرامین عالیہ پر عمل پیرا ہونا چاہیے، اور یہ محرم کا مہینہ چل رہا ہے۔